जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का वीलॉग है। इसमें हम ताज़ा तरीन ख़बरों का जायज़ा नहीं लेंगे, ना ये बात करेंगे कि इस खबर का इम्पैक्ट मौजूदा मुल्की हालात पर किस तरह होगा, ना ये बात करेंगे कि इस खबर के असरात या समरात आने वाले दिनों में क्या होंगे। हम गुज़िश्ता 6 साल का जायज़ा लेंगे और उसमें बुनियादी तौर पर 2 जर्नैलों की कहानी आपको सुनाएंगे और उनके बारे में आपने भी बहुत कुछ सुन रखा है और हमने भी बहुत कुछ सुन रखा है। उनकी कहानी, उनका इम्पैक्ट, उनके असरात इस मुल्क पर क्या हुए, इस मुल्क की सबसे अहम इदारे फ़ौज पर क्या हुए और उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ सकता है। जिन 2 जर्नैलों की बात कर रहे हैं उसमें एक तो हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, जो कि इस ज़माने में कोर कमांडर पेशावर थे, फिर DGISI थे, फिर उसके बाद उन्हें बहावलपुर पोस्ट कर दिया गया, वहाँ पे कोर कमांडर रहे। बहावलपुर पोस्ट जो है वो कोई ऐसी लुक्रेटिव किस्म की पोस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर उन्हें भेज दिया गया। लेकिन सियासी मंजरनामे पर उनकी खबरें आती रहीं। सियासी कायदीन भी उनका नाम लेकर कहते रहे कि ये शख्स जो है ये सियासत में मदाखलत कर रहा है। दूसरे जनरल साहब जनरल बाजवा हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। 3 साल का उनका दौरान मुद्दत थी और मुलाजमत थी और उसके बाद उन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन ली, जो कि तमाम सियासी जमातों ने पाँव पाड़ के तकरीबन दी है। ठीक है, जनरल बाजवा साहब ने के दौर में ही वो हाइब्रिड निज़ाम तश्कील हुआ, उसी के तहत इलेक्शन हुए, उसी के अंदर मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के कायदीन को हरासा किया गया, हिरासत में रखा गया, उनको सज़ाएं दी गई। उसी ज़माने में मुस्बत रिपोर्टिंग का शोहरा भी पड़ा। उसी ज़माने में हमारे मीडिया को हाईजैक कर लिया गया और मीडिया आज तक उससे बाहर नहीं निकल सका। इन दोनों जर्नैलों की कहानी बहुत दिलचस्प है। जनरल फैज़ हमीद हाइब्रिड निज़ाम के ख़त्म होने के बाद भी हाइब्रिड निज़ाम के हामी रहे, जबकि जनरल बाजवा को तारीख़ ने कुछ सबक सिखा दिए थे और वो हाइब्रिड निज़ाम को ख़त्म करना चाहते थे। और उनकी ख्वाहिश ये थी कि अब फ़ौज जो हर दफ़ा किसी न किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सियासत में मुलव्वस होती है, उसके मुलव्वस होने को ख़त्म किया जाए। जबकि जनरल फैज़ हमीद मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए, मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए इमरान खान को और उनके नैरेटिव को सपोर्ट करते रहे। गुज़िश्ता साथ जब से तहरीक अदम एतमाद हुई है, उसके बाद से जो इंतशार मुल्क में फैला हुआ है, उसके पीछे जो तवाना हाथ थे और लोग कहते थे कि उसके पीछे इमरान खान साहब के कोच हैं, तो वो कोच जनरल फैज़ हमीद थे। ये गुफ्तगू आज इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जनरल फैज़ हमीद ने नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़े के बाद अब PTI का जो है आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया। दूसरी जानिब आज जनरल कमर जावेद बाजवा, जो 6 साल तक आर्मी चीफ की नशस्त पर मुतमक्किन रहे, उनका दौर भी ख़त्म हो गया। इन दोनों लोगों को अगर एनालाइज किया जाए तो बड़ी दिलचस्प कहानी बनती है। पहली बात तो ये है कि जब हाइब्रिड निज़ाम लाया गया तो ये दोनों उसके बानियों में थे। हालांकि ये मंसूबा कुछ लोग कहते हैं कि जनरल कियानी के ज़माने में बना था कि इस तरह की कोई हुकूमत लाई जाए जो बुनियादी तौर पर फ़ौज की हुकूमत हो, लेकिन फिर मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत ना हो, वो तमाम काम वही करे जो फ़ौज अहकाम देती है और उसके बाद फ़ौज पीछे रह के हुकूमत करे। और वो जो बिलावल भुट्टो ने एक लफ्ज़ सेलेक्टेड कहा था, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, इसलिए कि ये सारा माहौल ही उस सेलेक्टेड के लिए बनाया गया था। फ़ौज का कोई काम नहीं है कि मीडिया को ये बताए कि वो मुस्बत रिपोर्टिंग करे या मनफी रिपोर्टिंग करे। हमारे मीडिया को हाईजैक किया गया, हमारी अदालतों से ज़ोर ज़बरदस्ती से फ़ैसले लिए गए। वो सारे मनाजिर आपको याद हैं, एक साहब फ़ाइल में मुँह छुपा के जा रहे थे और वो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला किस तरह आया, किस तरह इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को कैद में रखा गया, किस तरह टेलीविज़न एंकर्स को
انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی تھی اور وہ کہتے تھے ابھی ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ نواز شریف کی اہلیہ کی میڈیکل رپورٹس ہیں اور وہ کوئی بیمار شمار نہیں ہے۔ یہ سارا زہر اس میڈیا کے ذریعے اور ایک خاص پلاننگ کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کیا گیا۔ اس سارے کام میں اگر ہم یہ کہیں کہ جنرل باجوہ کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہراتے تو وہ بالکل غلط بات ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ چیف ضرور تھے لیکن ارد گرد کے لوگوں کا نئے پاکستان کے حوالے سے اتنا پریشر تھا کہ وہ پریشر ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتے تو اپنی پوسٹ سے جاتے۔ حالانکہ یہ بات ممکن نہیں لگتی۔ آرمی چیف بہت طاقتور آدمی ہوتا ہے، وہ اگر چاہے تو کچھ بھی اس ملک میں کم از کم کر سکتا ہے۔ جنرل فیض حمید نے جس طرح عمران خان کی ہیلپ کی، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن سے لے کر قراردادیں پاس کرنے تک، پنجاب کی حکومت بنوانے تک، عمران خان کے قریبی ساتھی جیل میں ڈالنے تک، سب کے پیچھے ایک ہی نام نظر آتا تھا۔ مریم نواز نے بھی بہت دفعہ گفتگو کی جنرل فیض کے حوالے سے۔ نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی گجرانوالہ میں اور اس میں جنرل باجوہ کو، جنرل فیض حمید کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ تحفہ آپ لائے ہیں، ابھی آپ ہی اس کو سنبھالیں۔ ہائیبرڈ نظام چل رہا تھا، پاکستان کے لوگ دبے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، میڈیا پہ پابندیاں تھیں، عدالتیں خوفزدہ تھیں، تو اس دوران کچھ لوگوں کو عقل آ گئی، کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر یہ ہائیبرڈ نظام مزید چلا تو پھر یہ ملک نہیں بچے گا، یہ اکانومی نہیں بچے گی، اور عمران خان کو جس طرح وہ اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے لائے تھے، عمران خان انہیں اپنے مقاصد کے لیے بلکہ مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو صورتحال جب بہت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست میں اور اس حکومت میں جمہوریت میں نیوٹرل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی صائب فیصلہ تھا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے ادوار بڑے کم گزرے ہیں، جب نادیدہ فون نہ آتے ہوں، جب لوگ نہ اٹھا لیے جاتے ہوں، جب پابندیاں نہ لگا دی جاتی ہوں، وہ سب کچھ بہت کافی عجیب تھا۔ عمران خان صاحب کو یقین نہیں تھا کہ یہ نیوٹرل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انہیں جتنے لاڈ پیار سے لایا گیا تھا تو وہ اتنے ہی لاڈ پیار سے انہیں رکھنا چاہیے تھا۔ یہ کیا ہوا کہ نیوٹرل ہو گئے؟ پھر عجیب و غریب واقعات ہونے شروع ہو گئے، جس میں وہ پی ٹی آئی، آج بھی اس کے بہت سارے شواہد ہمیں ملتے ہیں، جو جنرل باجوہ کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے۔ فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، عمران خان اور اسد عمر ایسے ان کی تعریف میں قلابے ملاتے تھے کہ آدمی شرمندہ ہو جاتا تھا۔ ان سب کی نفرت کا مرکز جنرل باجوہ ہو گئے اور ان سب کی محبت کا مرکز جنرل فیض ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی رفٹ تھی۔ یہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اس رفٹ کی بنیادی وجہ وہ 5 سالہ میڈیا تھا جس نے ان فوجی افسران کے گھر والوں تک کو، بیوی بچوں کو بھی قائل کر دیا کہ آپ نے پاکستان میں مسیحا ایک ہی ہے اور وہ عمران خان ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو گئی تو پی ٹی آئی کے تانوں کا رخ جنرل باجوہ کی طرف ہو گیا اور محبت کا رخ جنرل فیض کی طرف ہو گیا، اور وہی جنرل باجوہ جو عمران خان کو لانے کے ذمہ دار تھے وہی غلیظ ٹرینڈز کے مستحق قرار پائے۔ آج بھی فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنرل باجوہ، کسی نے سوال کیا کہ جنرل باجوہ نے 6 سال میں سب سے اچھا کام کیا کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بالآخر ریٹائر ہو گئے، یہ سب سے اچھا کام کیا۔ تو یہ احسان فراموش قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن میں مختلف وی لاگز میں مختلف چیزوں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ عمران خان کے دور کا ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ اگر 75 سال میں ادارہ پہلی دفعہ نیوٹرل ہو گیا ہے تو اس میں عمران خان کی کوتاہیوں کا کمال ہے۔ اگر عمران خان تھوڑی سی اکانومی بہتر کر لیتے، ملکی حالات بہتر کر لیتے تو شاید یہ صورتحال ہمیں کبھی نہ دیکھنی پڑتی۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے، اب ادارہ بالکل نیوٹرل ہو چکا ہوا ہے۔ تاریخ ان 2 جرنیلوں کو کس طرح یاد کرے گی؟ میرے خیال میں جنرل فیض حمید کو کوئی بہادر شخص کے طور پہ یاد نہیں کرے گی، وہ ایک ایسے شخص کے طور پر انہیں یاد کرے گی کہ جس نے اپنے ادارے کی حرمت پر جو ہے
ڈاکہ ڈالا اور اپنے ادارے کو برباد کرنے کی بہت کوشش کی، اور اس کے بڑے ویزیبل نشانات مل رہے ہیں۔ فوج کچھ اور کہہ رہی تھی، عمران خان خود کہتے ہیں کہ مجھے نیچے سے ایجنسیاں بتا رہی تھیں اور میں یہ سب کچھ تھا، اور عمران خان جیسے بددیانت، جھوٹے اور مکار شخص کو اس ساری سوسائٹی نے، اس میڈیا نے صادق اور امین کہلوا دیا۔ تو جنرل فیض حمید تاریخ میں وہ مقام پائیں گے کہ جو ایسا شخص جو اپنے ادارے کے ہی در پہ ہو گیا۔ جنرل باجوہ کا کردار کیسا ہوگا تاریخ میں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ ہائیبرڈ نظام لانے کا الزام ان پر سے کبھی نہیں ہٹے گا، اس لیے کہ وہ اس کے ذمہ دار تھے، لیکن تاریخ ان کو اچھے الفاظ میں اس لحاظ سے یاد کرے گی کہ انہیں ایک بار اسٹیج پر یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس طرح کا ہائیبرڈ نظام نہیں چل سکتا۔ جب تک ادارہ نیوٹرل نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اور میں ابھی آخری دنوں میں جنرل باجوہ کی ایک دو تقاریر میں نے سنی، بہت مجھے خوشی ہوئی کہ وہ بار بار جمہوریت کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور جمہوریت اگر ہوگی، فوج جمہوریت کا ذکر کرے اچھا لگتا ہے، اچھی بات ہے۔ فوج اور جمہوریت کے کانسیپٹ میں تصادم نہیں، تعاون نظر آنا چاہیے۔ اس دوران ہمیں جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا رہا کہ عمران خان نے ہر ممکن کوشش کی کہ جنرل فیض حمید چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں، اور اس کے لیے بڑی منورنگ کی گئی۔ اگر وہ منورنگ کامیاب ہو جاتی تو عمران خان کا ہائیبرڈ نظام اگلے 10 سال تک ہم پہ مسلط ہوتا، نیب بھی ان کا ہوتا، چیف جسٹس بھی ان کا ہوتا، چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوتا، اور پاکستان میں انسانی، سیاسی، جمہوری حقوق تباہ و برباد ہو جانے تھے۔ لیکن یہاں پر ہمیں جنرل باجوہ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس ہائیبرڈ نظام کو مزید چلانے سے انکار کیا اور ادارے کے اندر اس سوچ کو پروموٹ کیا جو پاکستان کو بچانے کے لیے اہم تھی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔